ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز کے ساتھ خوش آمدید۔ الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مطالعہ کر رہے ہیں قدم بقدم، جس انداز سے اور جس ترتیب سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ آگے بڑھتی رہی، اسی ترتیب سے ہم واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے غزوہ احد کے حوالے سے تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا۔ آج انشاءاللہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے اور غزوہ احد کے بعد کی کچھ مہمات کا تذکرہ ہوگا۔ ایک اہم غزوہ سن 4 ہجری میں پیش آیا، غزوہ بنو نذیر، یہود کے قبیلے کے خلاف، اس کا بھی تذکرہ آج کریں گے۔ اور پھر سن 5 ہجری میں ایک بہت بڑا غزوہ پیش آیا، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق یعنی بیٹل آف ٹرنچز، اس کا بھی تذکرہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے بیان سیرت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ آج ہم انشاءاللہ غزوہ احزاب کے حوالے سے بھی کلام کریں گے، البتہ احد کے بعد کی چند مہمات، پھر غزوہ بنو نذیر، اور پھر زیادہ بیان انشاءاللہ غزوہ احزاب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان کے تحت چند آیات قرآنی پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلا مقام جس کا انتخاب کیا گیا یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 5 ہے۔ سورۃ الحشر 28 پارے میں موجود ہے، مدنی سورت ہے، اور غزوہ بنی نذیر جس کا ذکر آگے ہم کریں گے، یہود کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جو غزوہ ہوا اس کا ایک نقطہ اس مقام پر بیان ہوا، اور تفصیلی تبصرہ اس غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے سورہ حشر میں آتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ ترجمہ سورہ حشر آیت نمبر 5 کا، تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ یہود کے اس قبیلے بنو نذیر کے محاصرے کے درمیان میں کچھ درخت آڑے آ رہے تھے، ان کو کاٹنے کا حکم تو رسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تائید فرمائی کہ یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ٹیکنیکلی ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے، قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دے دیا تھا درختوں کو کاٹنے کا جو آڑے آ رہے تھے محاصرے میں۔ البتہ قرآن میں اس کا ذکر بعد میں آیا کہ یہ درخت کاٹے گئے تھے، مسلمانوں نے جو کاٹے تھے یہ اللہ کے حکم سے کاٹے تھے۔ البتہ اس میں اشارہ غزوہ بنو نذیر کی تعلق سے ہے۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الاحزاب کی آیات 10 اور 11۔ یہاں ذکر ہے غزوہ احزاب کو جو سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ ہر طرف سے قبائل آگے، کم و بیش 10,000 کا لشکر مشرکین کفار نے تیار کیا۔ اس کیفیت کو قرآن نے اس مقام پر بیان کیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ ترجمہ سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11 کا، ذرا یاد تو کرو جب وہ لشکر تم پر حملہ آور ہوئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جبکہ نگاہیں پتھرا رہی تھیں اور دل خوف سے دھڑک دھڑک کر حلق تک پہنچ رہے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ یہ وقت وہ تھا جبکہ اہل ایمان کی صحیح معنوں میں آزمائش ہو گئی اور انہیں ہلا دیا گیا بڑی شدت کے ساتھ۔ بہت بڑی آزمائش تھی ایمان والوں کی، ذکر آگے تفصیل سے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا بیان سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 12۔ غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا طرز عمل کیسا تھا، ان کی بد کلامی کیا تھی، اس کو قرآن نے نقل کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، معاذ اللہ، یہ جھوٹے دعوے دار ایمان کے منافقین، ان کا قول نقل ہو رہا ہے۔ ہم سے کہا گیا تھا فتوحات ملیں گی، یہاں تو محاصرے کے اندر محدود ہیں اور بیت الخلا تک جانے کی یعنی اس حاجت کو پورا کرنے کی بھی ہمیں گنجائش دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ بد کلامی ان منافقین کی زبان پر کھل کر آئی۔ البتہ ایمان والے، سچے ایمان والے، ان کا طرز عمل کیا تھا یہ بھی ذکر آپ کے سامنے رکھیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں قرآن نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔
ترجمہ، اور جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ یہ سچے ایمان والے تھی تو آزمائش، منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور ایمان والے کس طرح اس استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ طرز عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور آخری آیت جس کا انتخاب ہم نے کیا بہت مشہور آیت ہے قرآن حکیم کی، جو غزوہ احزاب کے تبصرے کے دوران میں قرآن میں آ رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21، اس کا ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو طلبگار ہو اللہ کا، آخرت کے دن سرخ روئی کا، اور یاد کرتا ہو اللہ کو کثرت سے۔ بہترین اسوہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ فائدہ کامل طور پر کسے ملے گا؟ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے، آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھے، اور کثرت سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنے والا ہو۔ ناظرین کرام، یہ چند منتخب آیات غزوہ بنو نذیر کے حوالے سے بھی اور غزوہ احزاب کے حوالے سے بھی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب چلتے ہیں، جو ہمارا مرکزی حصہ ہوتا ہے پروگرام کا، وہ ہوتا ہے مطالعہ سیرت، قدم بقدم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی نشست میں ہم نے غزوہ احد کے حالات پر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ غزوہ احد پیش آیا سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں۔ جی، شوال رمضان کے بعد ہوتا ہے، تو رمضان میں بھی تیاریاں ہوئی ہوں گی۔ ہمارے رمضان ہم سمجھتے ہیں کھانے پینے کے ہیں روزے کے ٹائم کے علاوہ، اور کچھ آرام کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان بڑا متحرک ہوتا تھا۔ غزوہ بدر پیش آیا 17 رمضان کو، غزوہ احد پیش آ رہا ہے شوال 3 ہجری میں، اور شوال رمضان کے بعد تو تیاریاں ہو رہی تھی۔ اور آگے بات کریں گے، احزاب بھی شوال میں پیش آیا ہے 5 ہجری میں۔ اللہ اکبر، اتنا متحرک رمضان ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا۔ آج بات کریں گے البتہ غزوہ احد کے بعد فوجی مہمات کے حوالے سے۔ ہر طرف کیا ہو رہا ہے، اب کچھ لوگ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وجہ کیا ہوئی آئیے سمجھتے ہیں۔ غزوہ احد میں پیش آمدہ صورتحال کی وجہ سے مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر اثرات پڑے۔ ایک وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ وہ جو ایک ساکھ بنی تھی بدر میں، احد میں تھوڑا سا اس کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے سر اٹھانا اور سازشیں کرنا شروع کیا۔ ان کی طرف ابھی اشارہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل رکھیں گے۔ ایک قبیلہ بنو اسد، اس کی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاری، اس کا ان لوگوں نے ارادہ کرنا چاہا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگریسولی اس کو رسپونڈ کیا اور صحابہ کو بھیجا اس قبیلے کے خلاف۔ عضل اور قارہ، 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت، اس واقعے کو آگے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ بہانے سے کچھ صحابہ کرام کو بلایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پیش کی گئی، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے کسی کو، سکھانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے، اور وہاں صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ بیر معونہ، یہ بھی ایک اور علاقے کے اندر واقعہ پیش آیا، وہاں سے بھی درخواست آئی کہ آپ اپنے قراء کو اور حفاظ کو اور اہل علم کو بھیجیں ہمیں قرآن سکھانے کے لیے، اور 70 صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دھوکے سے وہاں بلا کر شہید کیا گیا۔ اور بنو نذیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش اور ان کی اس ناپاک سازش کے بعد ان کے خلاف اقدام کیا، وہ 4 ہجری کا واقعہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھیں گے۔ اور بنو غطفان کا مدینے پر حملے کا پروگرام، یہ یہود جو بنو نذیر کے تھے، انہوں نے جا کے جب یہ مدینہ سے باہر نکال دیے گئے، تفصیل آگے بیان کریں گے، تو جا کر سارے عرب کے مشرکین کو انہوں نے ابھارا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑا اقدام کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں 5 ہجری میں غزوہ احزاب کا میدان سجا تھا۔ اس پر ہم کلام کریں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ اب چند سریوں کا ذکر، سریہ آپ کو یاد ہے نا؟ ہاں، سریہ وہ مہم ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے ہیں۔ سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، محرم 4 ہجری کا بیان، محرم 4 ہجری کا بیان۔ قبیلہ بنو اسد کا مدینے پر حملے کا ارادہ خاک میں ملا دیا گیا اور بڑا اگریسولی اس کو رسپونڈ کیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر کو ان کی طرف بھیج کر ان کو وہیں پر ہی روکا گیا ہے۔ یہ محرم 4 ہجری کا واقعہ۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم، یہ ایک علاقہ، وہاں سے خالد بن سفیان ہذلی
کے خلاف کارروائی کی گئی، یعنی ان لوگوں نے بھی چاہا خالد بن سفیان کی سرکردگی میں کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ اقدام کی کوشش کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب پوری طرح اگریسولی اس سب سازشوں کا جواب دے رہے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی مہم گئی ہے، اور محرم 4 ہجری میں یہ سریہ بھی پیش آیا۔ سریہ وہ مہم جس میں کسی صحابی کو امیر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے۔ رجی کا حادثہ، یہ علاقے رجی وہاں سفر 4 ہجری، سفر مہینہ سفر کا 4 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ اول اور قارہ یہ 2 افراد کے نام ہیں، ان افراد کو بھیجا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہمیں قرآن سکھانے کے لیے کسی کو بھیجیں، تو یہ اول اور قارہ کے ساتھ 10 صحابہ کو بھیجا گیا دین سکھانے کے لیے۔ البتہ ان کو پھر دھوکے سے شہید بھی کیا گیا، 7 صحابہ شہید کر دیے گئے، 3 صحابہ بچے، ان کی بھی بعد میں شہادت کا معاملہ ہوا۔ البتہ ایک بڑا قیمتی واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت سے قبل 2 رکعت نماز پڑھنا، انہوں نے صرف اتنی مہلت مانگی کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، اور وہ 2 رکعت بڑی مختصر انہوں نے ادا کی، اور سلام پھیر کر کہا یہ میں نے مختصر اس لیے کر دی کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہے، بس میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے رب کو پکارنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اس کو راضی کرنا ہمارا اولین مقصود ہے، اس لیے میں نے 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار بھی کہے، ہر طرف سے میرے خلاف لوگ جو ہے وہ تلواریں سوت کر کھڑے ہو گئے مجھے شہید کرنے کے لیے، مگر اللہ کی رضا وہی ایک بندہ مومن کا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے۔ ظالموں نے کہا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خبیب یہ تو بتاؤ اگر تمہاری جگہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہیں شہید کر دیا جائے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تمہیں کیسا لگے؟ اللہ اکبر۔ خبیب فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو اور مجھے چھوڑ دینے کی بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میں زندہ رہوں اور میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میرے مرنے کے بعد تو یہ ہو سکتا ہے مگر میرے جیتے جی میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، میں تو اس بات کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کو شہید بھی کیا گیا ہے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیر معونہ کا المیہ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہوئی، اور 70 صحابہ کی یہاں شہادت کا معاملہ ہوا۔ سفر 4 ہجری، ابو برا عامر ایک شخص تھا، اس کی درخواست پر 70 صحابہ کو اہل نجد کو دعوت دین کے لیے بھیجا گیا، یعنی اہل نجد وہاں پہ بدو اور دیگر لوگ بھی ہیں، ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کو بھیجا جن میں کچھ اصحاب صفہ کے لوگ بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اور ان کو بہانے سے ایک مقام پر شہید کیا گیا۔ اور جب یہ اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا۔ قنوت نازلہ معلوم ہے نا، مسلمانوں پر جب دشمن حملہ آور ہو، مسلمانوں پر مصائب کا دور ہو تو پھر نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ فقہ احناف کے ہاں وہ فجر کی نماز میں ہے، بقیہ کے ہاں دیگر نمازوں میں بھی ہے، اور پھر وہ ہاتھ کو اٹھایا جانا اور دعا کا کیا جانا جو کہ ایک معروف ہے نماز کے دوران میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا، اور گویا کہ بعض اہل علم اس کو کہتے ہیں دعائے ضرر نقصان کی دعا، اور بعض کہتے ہیں کہ بد دعا، بات ایک ہی ہے، بد دعا کی ہے۔ اور ان لوگ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا بہانے سے، ان کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے بد دعائیں کی، مگر یہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ بیر معونہ کا المیہ اس نام سے عنوان سے موجود ہے، مشہور ہے۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، ایک کنویں کے پاس یہ معونہ کا، وہاں صحابہ کرام کے ساتھ یہ دھوکے کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اس لیے اس کو بیر معونہ کا المیہ کہا جاتا ہے۔ سفر 4 ہجری، یہ 4 ہجری کے واقعات ہیں جن میں بڑا نقصان بھی مسلمانوں کا ہوا، اور یہ سازشیں بھی سر اٹھانا شروع ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اب آئیے سن 4 ہی ہجری ہے اور غزوہ بنو نذیر، یہ بات نام تو آپ کو یاد ہوگا، ابتدا میں ذکر ہوا تھا جب مدینہ طیبہ آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا سے مراد مدنی دور کا بیان جب سے ہم نے شروع کیا اس کی ابتدا میں تو 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے، بنو قینقاع کے خلاف اقدام ہو گیا اور ان کو نکال باہر کیا گیا مدینہ طیبہ سے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد۔ اب یہ دوسرا قبیلہ بنو نذیر، انہوں نے بھی حرکتیں کی، انہوں نے بھی سازشیں کی، اور
اب ان کے خلاف بھی اقدام ہوگا. سن 4 ہجری کی یہ بات چل رہی, اور غزوہ بنو نذیر کا کچھ ذکر قرآن میں سورۃ الحشر میں آتا ہے, جس کی ایک آیت ابتداءً آپ کے خدمت میں پیش بھی کی گئی تھی. اس غزوہ کا سبب کیا ہوا؟ اچھا, غزوہ کیا ہے؟ وہ مہم جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود امیر ہوں اور آپ لیڈ کر رہے ہوں, اور سریہ وہ مہم جس میں کسی صحابی کو آپ امیر بنا کر بھیجتے تھے. غزوہ بنو نذیر یا بنی نذیر کا سبب کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کلاب کے 2 مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ, اور ایک قتل خطا ہو گیا تھا ان سے. اس قتل خطا کی دیت یعنی خوب بہا ادا کرنا تھا. اس کا معاملہ طے کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے افراد کے پاس تشریف لے گئے تھے ان کے علاقے میں. دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ان لوگوں نے کہا اچھا بھی آپ سے معاملات طے کرتے ہیں, آپ ذرا آرام کیجئے, آپ تھوڑا انتظار کیجئے. تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر یہود نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے چکی گرا کر ہلاک کر دیں, معاذ اللہ معاذ اللہ. اور یہ شیطان تھا پیچھے جس نے ان کو خوشنما بنا کر یہ معاملہ دکھایا, اور انہوں نے چاہا کہ یہ کام ہی تمام کر دیا جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گھناؤنی سازش یہود نے خاص طور پر یہ بنو نذیر کا جو قبیلہ اس نے کی ہے. دوسری طرف اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے, وحی کے ذریعے یہود کے ارادوں سے باخبر کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ یہ تو یہ سازش کرنے لگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. چنانچہ بنو نذیر کو نوٹس دیا گیا. رسول اللہ ان کی بستی سے واپس تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو نوٹس دیا گیا. اور نوٹس کا مطلب ہے وارننگ دی گئی, اور ان کو نکال باہر کرنے کی دھمکی دے دی گئی ہے. نمبر 1 مدینے سے نکل جاؤ. نمبر 2 10 دن کی مہلتیں نکلنے کے لیے. نمبر 3 اس کے بعد گردن مار دی جائے گی. اب منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے. وہ منافقین جو کلمہ گو تھے, اندر خانے وہ کافروں کے ساتھ تھے. چنانچہ عبداللہ بن ابی جو کہ سردار ہے منافقین کا, بڑے مراسم اور روابط اس کے تھے یہود کے ساتھ. وہ کیا کہتا ہے؟ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی, اس نے کہلوا بھیجا بنو نذیر کے لوگوں کو, یہود کو. کیا کہلوایا؟ اپنی جگہ برقرار رہو, گھر بار نہ چھوڑو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. قرآن کا بڑا پیارا تفسیر ہے. اتنے جھوٹے ہیں منافقین, اگر سچے ہوتے تو اللہ کو مانتے, اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے, ان کا ساتھ نہ دیتے. ہاں, احد کے میدان سے تو بھاگ رہے, تو جو اللہ کا نہ ہوا وہ بندوں کا کیسے ہو جائے گا؟ جھوٹا 1 نمبر کا عبداللہ بن ابی. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, قرآن میں تفسیرہ کیا جا رہا ہے. کیا رہا ہے؟ اپنی جگہ برقرار رہو, گھر بار نہ چھوڑو. 2000 لوگوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے. سبحان اللہ, 300 کو لے کے تو بھاگ گیا تھا میدان احد سے پہلے, اور یہاں کہہ رہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مزید اس نے بھڑکیاں ماری, تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے, وی آر ود یو. بٹ قرآن کہتے دے آر ود نو ون. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف, خود پرست ہے. خیر, یہ ان کا طرز عمل سورہ حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے 28 پارے میں بیان کیا ہے. اس کے بعد مؤمنین کا لشکر تیار ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. علم جھنڈے کو کہا جاتا ہے, جو کہ لشکر کی علامت بھی ہوا کرتی ہے. تو علم یعنی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا, اور مدینہ طیبہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے, اور یہ بنو نذیر کا علاقہ کچھ ہٹ کر بھی تھا, تو بہرحال جب آپ کبھی مہمات پر تشریف لے جاتے تو مدینہ شریف کا انتظام کسی کو عطا کر جاتے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دلچسپ بات, یہ نابینا صحابی تھے, اور ان کے تعلق سے واقعہ سورہ عبس و تولی میں بھی بیان کیا جاتا ہے عام طور پر. بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا, اور اب آپ کا مہم کا ارادہ ہے بنو نذیر کے خلاف. بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے. ان کے بڑے بڑے قلعے تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ قلعوں کے اندر محفوظ رہیں گے. چنانچہ آگے لکھا ہے کہ قلعہ بند رہ کر فصیح سے تیر اور پتھر برساتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کھجور کے درختوں کو کاٹ کر جلا دیا گیا. یہ سورہ حشر آیت نمبر 5 میں ذکر اور پہلے بھی پیش کیا گیا تھا اس آیت کا ترجمہ. نوٹ کیجئے گا, ویسے تو درختوں کو اگانے کا حکم ہے اور کاٹنے سے منع کیا گیا ہے, الا کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے. یہاں ایک بڑی قیمتی ضرورت کیا تھی؟ ان کا محاصرہ کرنے میں, دین کے دشمنوں کا محاصرہ کرنے میں اگر درخت رکاوٹ ہے تو ان کو کاٹنے کا حکم دیا رسول اللہ علیہ السلام نے. اس حکم کو اللہ نے اون کیا کہ اللہ نے حکم دیا تھا. پتہ چلا قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی آتی تھی.
اس آیت میں تو یہ انفارمیشن دی گئی کہ اللہ کے حکم سے تھا، جبکہ پہلے سے حکم دے دیا تھا رسول اللہ علیہ السلام نے، اور وہ اللہ کی وحی کے مطابق تھا۔ قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ بنو قریظہ الگ رہے، یہ تیسرا گروہ ہے یہود کا، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں، نظر آتے ایک دوسرے کے نہیں ہیں، چنانچہ ابھی اقدام ہو رہا ہے بنو نذیر کے خلاف، تو بنو قریظہ بالکل الگ تھلگ رہے، انہوں نے اپنے یہودی بھائیوں کا ساتھ نہیں دیا اس مہم کے درمیان میں۔ عبداللہ بن ابی نے خیانت کی، پہلے تو کہہ رہا تھا 2000 لے کر آ جاؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، ہم تمہارے ساتھ نکال دیے جائیں گے، تمہارے ساتھ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن اللہ اکبر، قرآن کا تفسیر سنیں سورہ حشر آیت نمبر 16 میں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کیا مطلب؟ ان کی مثال یہ منافقین کے شیطان کی طرح، جیسے کہ اس نے شیطان نے کہا انسان سے کفر کر، اور جب بندے نے کفر کر لیا کہتا ہے بھائی میں تو تجھ سے بری و ذمہ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ شیطان این بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی نے کیا، وہ خوب بھڑکی ہماری، ہم تمہارے ساتھ دیں گے، اور جب دیکھا کہ اب تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا ارادہ فرمائی لیا ہے تو بھاگ لیا، شیطان کی طرح یہ بھی وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ یہ سورہ حشر آیت نمبر 16 میں کلام خدا نے کیا ہے۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ نے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ یہود کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور قرآن نے ان کو کبھی کہا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے، پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، پیغمبر کے راستے میں روڑے اٹکا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بدترین ذلت مسلط کر دی۔ ہیں قلعوں کے اندر مگر اللہ نے دلوں میں رعب ڈال دی، تو مقابلہ کیا کریں گے؟ ہیں قلعوں کے اندر، اللہ نے دلوں میں رعب ڈال دیا، سورہ حشر کے بیان کے مطابق کہاں سے مقابلہ کریں گے؟ چنانچہ جلا وطنی کی پیشکش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کوئی ادھر چلا جائے گا، کوئی ادھر چلا جائے گا۔ یہ پیشکش رسول اللہ علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ اسلحے کے سوا باقی ساز و سامان اونٹوں پر لادنے کی اجازت، اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے تک توڑے، جو کنڈیاں چٹخنی لٹکاتے ہیں وہ بھی نکال ڈالی۔ اس قدر ذلت کے ساتھ ان کو نکالا گیا۔ صدیوں سے یہاں پر آباد تھے مگر آج ذلیل کر کے یہاں سے نکالے جا رہے۔ اسلحہ ان کے حوالے نہیں کیا گیا، اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو برباد کیا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے، سورہ حشر میں تفصیل آتی ہے، کھڑکیاں دروازے بھی توڑ توڑ کر نکال کر لے جانے لگے۔ مال فے اللہ نے عطا فرمایا، بہت قیمتی جملہ ہے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت تو ہم سب واقف ہیں، بدر کا مارکا وہ تو جنگ ہوئی باقاعدہ، اس جنگ کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ سورہ انفال آیت 41 اس کا حکم ہے 1/5 20% بیت المال میں جائے گا اور 80% مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان اقدام کے لیے گئے، جنگ نہ ہوئی، اب جو مال ملا وہ مال فے ہے، کدھر جائے گا؟ بیت المال میں جائے گا، ٹوٹل کا ٹوٹل۔ رسول اللہ کا بھی حق ہے، آپ کے رشتہ داروں کا، گھر والوں کا بھی حق ہے، کیوں؟ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو روک رکھا تھا، تو مال فے رسول اللہ کے لیے بھی، آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور مال فے بیت المال میں جائے گا۔ پھر وہ انصار اور مہاجرین اور قیامت تک آنے والی جو امت مسلمہ مسلمان ہوں گے وہ ان کی مشترکہ پراپرٹی ہوگی۔ باقی اس کی تفصیل احکامات سورہ حشر کی تفاصیل میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مال فے عطا ہوا کیونکہ جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی بنو نذیر سے، چنانچہ اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ سن 4 ہجری کے واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد کی کچھ مہمات کا ذکر ہوا، پھر غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہوا، اس کے بعد کچھ اور مہمات ہوئی، ان کا تذکرہ بہت مختصراً، اور پھر غزوہ احزاب کے بیان پر چلیں گے انشاءاللہ۔ غزوہ بنی نذیر کے بعد کی چند مہمات، غزوہ نجد ربیع الثانی اور جمادی الاولی 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ بنو غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ کی نفری فراہم کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ وہی بات جو کچھ دیر پہلے کی گئی تھی آج آپ کے سامنے پروگرام میں پیش کیے، سازشیں سر اٹھا رہی ہیں۔ ایک وقتی طور پر جو مسلمانوں کا نقصان ہوا تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی ہمت ہوئی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری کہنا چاہیے جاں فشانی کے ساتھ ان مہمات کو کہنا چاہیے کہ رد کر رہے ہیں۔ وہ مہمات جو کفار کی طرف سے آ رہی ہیں اور ان کا جواب دے رہے ہیں۔ اسی میں یہ غطفان کے 2 قبائل نے کوشش کی کچھ نفری فراہم کریں اور مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں، تو وہاں جا کر ان کے خلاف حملہ کیا گیا اور ان کی کوشش کو ناکام کیا گیا۔ اگلا مہم کا معاملہ غزوہ بدر دوم، یہ بڑا دلچسپ آپ کو نام لگ رہا ہے جی۔ غزوہ بدر دوم شعبان 4 ہجری کا دور ہے۔ مرو ظہران پر پہنچ کر ابو سفیان کے ساتھیوں پر خوف و ہیبت سوار ہوئی اور واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پس منظر کیا تھا؟ احد کا میدان سجا سن 3 ہجری میں، اور آخر میں جاتے جاتے ابو سفیان نے، اب ایمان نہیں لائے، ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی، اس کو بدر دوم کہا جاتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا بھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہنچے اور 1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں اور کچھ 10 کے قریب اونٹ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان آیا،
50 سوار بھی ساتھ ہیں، 2000 کا لشکر بھی ہے، مگر بدر تک پہنچتے پہنچتے دم نکل چکا ہے۔ چنانچہ راستے ہی مر و زہران پر خوف اور ہیبت طاری ہو گئی اور وہ قافلہ واپس ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں نے 8 روز ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا، مگر دشمن پہلے ہی ڈھیر ہو چکا، وہ واپس چلا گیا۔ چنانچہ دوبارہ بدر کا میدان سجا نہیں ہے، اور یہ ایک اخلاقی طور پر کہیں یا نفسیاتی طور پر، بلکہ نفسیاتی طور پر برتری مسلمانوں کی، اخلاقی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وعدہ ہوا تو پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور نفسیاتی طور پر برتری کیا ہوئی؟ 8 روز قیام کیا، مگر ابو سفیان اور کفار کا کوئی ارادہ نہ ہوا کہ مسلمانوں سے دو بدو لڑائی کریں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلا اور آخری بیان غزوہ دومۃ الجندل کا ربیع الاول 5 ہجری میں۔ اب یہ 5 ہجری کے بیانات میں ہم داخل ہو گئے۔ یہ غزوہ دومۃ الجندل یہ شام کی سرحد پر پیش آیا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی ہے، مسافروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے، کچھ سازشی عناصر نے سر اٹھانا شروع کیا، تو ان کی بیخکنی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اور یہ غزوہ دومۃ الجندل پیش آیا ربیع الاول 5 ہجری میں۔ ظاہر بات ان غزوات کی زیادہ تفصیل تو ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے، مگر پے در پہ غزوات سرایہ مستقل جو ایک متحرک اب انقلابی جد و جہد دکھائی دے رہی ہے، یہ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلابی جد و جہد کا وہ فیز جہاں اب جنگ چھڑ چکی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملات غزوات اور سرایہ کے پیش آ رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، جیسے کہ ابتدا سے ذکر ہوا کہ غزوہ احزاب کا بھی آج ہم تذکرہ کریں گے، اور یہ سن 5 ہجری کا دور ہے اور شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ پھر شوال آ گیا جی، تو شوال سے پہلے کیا ہے؟ رمضان۔ تو بھی تیاری رمضان میں ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ جی، یہ متحرک رمضان گزرتے تھے دور نبوی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے غزوہ احزاب۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں، حزب کی جمع احزاب، اور اس کو غزوہ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ بہت سارے لشکر عرب بھر کے مشرکین و کفار کے یکدم یک بارگی 10,000 کی تعداد میں کم و بیش وہ حملہ آور ہوئے ہیں، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ خندق کھودی گئی تھی، جس کا ذکر ابھی کریں گے، معروف بات ہے، اور انگریزی میں اس کو بیٹل آف ٹرنچز بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے غزوہ احزاب کا پس منظر سمجھتے ہیں۔ خیبر کے یہودی سرداروں نے قریش، بنو غطفان اور دیگر عرب قبائل کو مسلمانوں کو فیصلہ کو شکست دینے کے لیے آمادہ کر لیا۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ بنا ہے، وہ جو یہودی نکالے جا رہے ہیں وہ وہاں جا جا کر آباد ہو رہے ہیں، اور بنو نذیر نکالے گئے، ان کے بھی 20 کے قریب سردار گئے قریش مکہ سے ملنے کے لیے۔ تو یہ ساری بھڑکائی تھی، آگ تو یہود نے پیچھے رہ کر اور آگے فرنٹ پہ کھڑا کیا مشرکین کو، اور بنو غطفان کے قبیلوں کے پاس جانا، قریش کے پاس جانا، اور ان کو فیصلہ کو شکست مسلمانوں کو دینے کے لیے ابھارا ہے ان یہود نے۔ حملہ آوروں کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، اور یہ آخری اٹیمپٹ ہے۔ کیوں آخری اٹیمپٹ ہے یہ میں آخر میں عرض کروں گا ایک حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ یہ آخری اٹیمپٹ کفار کی طرف سے ہے، اور اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ سب سے بڑا 10,000 کا لشکر یہ لوگ آ رہے ہیں، اور 2,500-3 ہزار کی آبادی مسلمانوں کی مدینہ طیبہ میں کم و بیش اس وقت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے بھی میثاق مدینہ توڑ دیا۔ ایک طرف تو 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا مشرکین و کفار کا یہود کی سازشوں کے نتیجے میں، اور دوسری طرف ایک قبیلہ جو رہ گیا تھا بنو قریظہ کا، اس نے انتہائی حساس موقع پر سازش کی ہے اور میثاق مدینہ توڑ دیا۔ گویا اندر سے مدینہ شریف کے ساتھ ہی آباد تھے، مسلمانوں کو خطرہ، باہر سے بھی خطرہ، ان کے خلاف بھی اقدام ہوا۔ البتہ اس کا تذکرہ ہم آئندہ نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے پروگرام میں، بنو قریظہ کے خلاف کیا ہوا۔ جیسے کبھی شدید ترین آزمائش ہوئی تھی تنہا رسول اللہ علیہ السلام کی طائف کے دن، اسی طریقے پر ایک بہت بڑی آزمائش اجتماعی سطح پر مسلمانوں کی احزاب کے موقع پر ہونے والی ہے۔ غزوہ سے قبل مشاورت اور خندق کی کھدائی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی مستقل سنت۔ بدر میں مشاورت ہوئی، احد میں مشاورت ہوئی، احزاب کے موقع پر بھی مشاورت ہو رہی ہے، اور بہت مشہور بات ہے جو بیان کر رہے ہیں ہم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی تجویز۔ اس زمانے میں ہیلی کاپٹر جہاز وغیرہ تو تھے نہیں، گھڑ سوار ہوتے تھے، سواریاں استعمال ہوتی تھی، جانوروں پر سوار ہوتے تھے، یا پیدل فوج لڑتی تھی۔ تو خندقیں کھود دی جائیں گی تو وہ اندر اس کے لیے اترنا سوار کے لیے ممکن نہیں رہ سکے گا۔ یہ ٹیکنیک ایران میں استعمال ہوتی تھی اس زمانے کا، فارس یا پرشیا یا ایران، اور مشرک لوگ وہاں پر تھے۔ نوٹ کیجئے گا، وہ مشرکوں کی ٹیکنیک ہے جو رسول اللہ نے قبول فرمائی، تجویز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ تو اسلام لا چکے، ٹیکنیک مشرکین کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اور صفا پہاڑ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یاد ہے نا،
اور دعوت پیش کی تھی. وہ ٹیکنیک کس کی تھی؟ وہ بھی مشرکین کی تھی. مشرکین مکہ کی ٹیکنیک کو آپ نے استعمال کیا صفا پر کھڑے ہو کر دعوت کے کام کے دوران میں, اور ایران کے مشرکوں یا مجوسی جو کہ مشرک تھے ان کی ٹیکنیک کو آپ نے استعمال کیا اقامت دین کی جد و جہد کے دوران میں غزوہ احزاب کے موقع پر. پتا چلا اگر آدمی کو کچھ سیکھنے کو صحیح بات کہیں سے ملتی ہے تو لے لے, چاہے کوئی بھی ہو, بات ٹھیک ہونی چاہیے یا اس میں کچھ شر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ دولت اور میراث ہے, جہاں کہیں سے اس کا سب سے بڑھ کر وہ حقدار ہے اس کو حاصل کرے, اس سے ہمیں بھی رہنمائی ملتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تم لوگ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہو, تم لوگ ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہو, یہ ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی تو کافروں نے ایجاد کی, تو کیا ہو گیا بھائی؟ پہلی بات تو آن دا لائٹر سائڈ ہمارے ایک دوست نے جواب دیا, فری میں استعمال نہیں کرتے, پیسوں سے خرید کے استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر کافروں نے ایجاد کی تو کیا ہو, پوری انسانیت کا لارجلی بائی لارج ہیریٹیج ہے. ہاں اس میں شر کا کوئی استعمال ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا, شر کا پہلو ہوگا تو اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. باقی ان چیزوں کو استعمال کر لینا مثبت انداز اور مثبت مقاصد کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی تجویز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا. لیکن نوٹ کر لیجئے گا, نہ صرف یہ کہ سونپا ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی خندقوں کے کھودنے میں مصروف عمل رہے ہیں, اور اگر بھوک اور فاقہ صحابہ نے برداشت کیا تو آپ نے بھی برداشت کیا ہے, اگر کدالیں صحابہ نے چلائیں تو آپ نے بھی چلائی ہیں, اور اگر پیٹ پر پتھر ایک کسی صحابی نے باندھا ہے تو پیٹ پر پتھر 2 رسول اللہ نے باندھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بعد میں آیت بھی آتی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھوک کی شدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل, اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کیا, اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ عیش اصل میں تو آخرت کا عیش ہے, دنیا میں محنت بھی ہے, مشقت بھی ہے, فاقے بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, آزمائشیں بھی ہیں, مگر اصل تو عیش آخرت کا عیش ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, اللہ انصار کی مغفرت فرما دے, اللہ مہاجرین کی مغفرت فرما دے. تو صحابہ کرام بھی جواب میں کہتے, عرض کرتے, نحن الذین بایعوا محمدا علی جہاد ما بقینا ابدا, ہم ہیں وہ جنہوں نے بیعت کی ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر. کس بات کی بیعت؟ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک جان میں جان ہے جہاد کرتے رہیں گے. یہ بیعت کی ہے صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر. ہمارے دین میں بھی جماعت سازی, جماعت بنانے کا طریقہ وہ بیعت کا طریقہ, ایک امیر ہو اس کی ہاتھ پر بیعت کرو, سموتات کرو, سنو اور اس کی اطاعت کرو. مزید تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھیں گے. اب ناظرین کرام, قرآن کریم کے بیان کے مطابق طرز عمل, منافقین کا طرز عمل کیا رہا, جو جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے, اور سچے ایمان والوں کا, جو مخلص ایمان والے تھے ان کا طرز عمل کیا رہا صحابہ کرام کا, وہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ. منافقین کا طرز عمل, کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ان کا خبث باطن, یہ ان کی باطن کی گندگی کھل کر ان کی زبانوں پر سامنے آ گئی. ہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, چٹانیں آ گئی خندق کھودنے کے دوران میں تو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاؤ کو ڈال دو, آپ نے فرمایا اللہ اکبر, چٹان پاش پاش, پہ دوسری اللہ اکبر, چٹان پاش پاش, پہ تیسری اللہ اکبر, چٹان پاش پاش. اور رسول اللہ علیہ السلام نے بشارت دی 10,000 کا لشکر آ رہا ہے, اور ابھی بظاہر مغلوبیت کی کیفیت ہے اور دفاع کرنا پڑ رہا ہے مدینہ کا, لیکن آپ نے بشارت دی مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئیں, مجھے یمن کے محلات عطا کر دیے گئے, مجھے کسریٰ کے کنگن عطا کر دیے گئے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. ابھی تو حالت ایسی ہے کہ ابھی مغلوبیت کی بظاہر فضا قائم ہے, اور مگر زبان رسالت سے جو کچھ نکلا وہ حق نکلا. کل روم بھی فتح ہوگا, کل ایران بھی فتح ہوگا, کسریٰ کے کنگن بھی ملیں گے, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراقہ کو پہنائیں گے, جس سراقہ کو رسول اللہ نے بشارت دی تھی. تو زندہ رہے گا تو کسریٰ کے کنگن کو دیکھے گا, سونے کے کنگن تھے, رسول اللہ نے تعلیم دی تھی, اس لیے ایکسیپشنلی وہ سونے کے کنگن پہنائے گئے تھے سراقہ کو, پھر اتار لیے گئے تھے, اس لیے کہ مرد کے لیے سونے کا استعمال, گولڈ کا استعمال رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. بہرحال منافقین کہنے لگے لو جی کسریٰ کے کنگن کی باتیں ہو رہی تھی, قیصر کے محلوں کی باتیں ہو رہی تھی, آج تو ہم سے کیا جھوٹے وعدے کر دیے گئے, استغفر اللہ معاذ اللہ. کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانہ
کرتے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لہذا ہمیں گھر جانے کی اجازت دی جائے، یہاں رہے تو مر جائیں گے، کہاں پھنس گئے، ہمیں جانے کی اجازت دے دیں، ہمیں چھوڑ دیں، نکل جانے کی اجازت دے دیں، ہم تو بیت الخلاء کے لیے بھی، اپنی رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اور کہاں ہمیں قیس و کسریٰ کے حوالے سے وعدے دیے. یہ ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آیا. پتا چلا یہ آزمائشیں آتی تو کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوتا ہے نا. عبداللہ بن ابی 300 کو لے کر الگ ہوا تھا میدان احد سے پہلے، تو پتا چلا نا کھڑے کہ کھوٹے، یہ تو کھوٹے ہیں، کھوٹے سکے ہیں. یہ جو خود سے باتیں نکل کر زبان پر آئے تو پتا چل گیا نا یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں. ان کے برعکس مؤمنین کا طرز عمل، سچے ایمان والوں کا طرز عمل، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا تھا. کیا کہا؟ قرآن نے نقل کیا، سورہ احزاب آیت نمبر 22، پہلے بھی آیت پیش کی گئی تھی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22. اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے ارے یہی تو ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے سچ کہا، اور اس کیفیت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت میں اور اضافہ کر دیا. اللہ اکبر. ایمان کس شے کا نام ہے؟ سبحان اللہ. باہر 10,000 کا لشکر آیا چاہتا ہے، خندق خود رہی ہیں، ابھی دفاع کرنا ہے، محصوری کی زندگی ہے، بظاہر مغلوبیت ہے، منافقین کی زبان پر خود سے باتیں نہ گیا. ایمان والے کہہ رہے ہیں وی آر ریڈی فار دس، وی نو، ہمارا ٹیسٹ تو ہوگا. تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ سچ تو کہا تھا اللہ اس کے رسول نے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. سورہ البقرہ آیت نمبر 155. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے تمہاری، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے. تو وی نو دس، ہمیں پتہ ہی ہوگا ہمارے ساتھ. ان کا ایمان اور بڑھ گیا. صحابہ کرام کا طرز عمل بیان ہوا. کفار کی ذلت آمیز شکست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 ساتھیوں کی خندق کے ساتھ ساتھ مورچہ بندی فرمائی. خندقیں کھودی گئیں، خواتین کو بھی جگہ محفوظ کیا گیا، پہرا بٹھایا گیا، اور خندقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مورچہ بندی فرمائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اکا دکا جھڑپ ہوئی ہے، مگر بائی لارج یہ خندقوں کو پھلاندنا اور ان کو کراس کرنا ممکن نہ ہوا مشرکین مکہ اور ان کے دیگر ساتھیوں کے لیے. مشرکین کی طرف سے خندق پار کرنے کی ناکام کوششیں کوئی کامیاب نہ ہو سکی. 1 ماہ کے محاصرے کے بعد کفار کے لشکر کی شکست اور ذلت کے ساتھ واپسی. ناظرین کرام، یہ ایک جملہ ہے مگر اس جملے کے پیچھے رب العالمین کی نصرت کا پورا اظہار ہو رہا ہے. محاصرہ مہینے بھر کا رہا، فاقے بھی تھے، کیفیات ایسی تھیں. پھر معجزانہ طور پر رسول اللہ علیہ السلام نے کھانے پر اللہ کا نام لیا تو سارے ہی صحابہ کے لیے کفایت بھی کر گیا. وہ معجزات بھی اپنی جگہ پر. البتہ مہینے بھر کے محاصرے کے بعد زور کی آندھی اللہ نے چلا دی اور ان کے جانور مشرکین کے رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے. ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، اور 10 کے 10,000 کا لشکر ناکام و نامراد لوٹ گیا. اور اللہ ہی کافی ہو گیا. وکف اللہ المؤمنین القتال. اللہ ہی کافی ہو گیا ایمان والوں کے لیے جنگ کی خاطر. اللہ خود لڑا ہے، اس نے اپنے لشکروں کو بھیجا ہے، اور ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے جانور سے توڑا کر بھاگ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں اور ناکام اور نامراد واپس لوٹے. بنو قریظہ اور کفار کے لشکروں کے درمیان پھوٹ. اس کے پیچھے بھی تفصیلی واقعہ ہے. ایک صاحب تھے جو پھر ایمان بھی لے آئے، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور کفار کے ساتھ ان کے مراسم تھے، اور پھر انہوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی. اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت دیجئے میں ان کے سامنے یہ بات رکھوں، ان کے سامنے یہ بات رکھوں، یہ آپس کہیں دست و گریباں ہو جائیں اور ان کفار کا اور بنو قریظہ یہود کا، مشرکین کا اور بنو قریظہ یہود کا آپس کا اعتماد ختم ہو جائے. اور یہ اس میں کامیاب ہوئے. جنگ کے موقع پر غلط بیانی کر لینا، اس کی گنجائش موجود ہے ہمارے دین کے اندر، موجود ہے، کیونکہ وہ ٹیکنیک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو نعیم بن مسعود، یہ ان کی بڑی فراست تھی کہ یہ پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے بنو قریظہ یہود اور کفار یعنی مشرکین کے درمیان میں. مسلمانوں کا تقیہ اور توکل تو اللہ پر ہے. کیا دعائیں کر رہے تھے؟ دعا سب سے بڑا ہتھیار مومن کا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بخاری کے بھی الفاظ، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے. اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائے. دعا ہم سب کے لیے بھی ہے اور ہمیں خطرات سے معمون کر دے. پوری امت کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. اللہ ہمیں بھی ان دعاؤں کو ہماری دعاؤں میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم. یہ دعا فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے. اے اللہ
انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے. یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے. صحابہ کی دعائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. اللہ تعالی کی طرف سے تم یعنی سخت ہواؤں کے طوفان اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد, اور جیسے کہ عرض کیا گیا جانور بھاگ گئے, رسیاں توڑا کر دیگیں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے اور یہ ناکام واپس لوٹے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے واپسی کے بعد ارشاد فرمایا. اب وہ بات جو درمیان میں نے عرض کی تھی, دس واز دا لاسٹ اٹیمپٹ فرام دا قریش اینڈ دا کفار, وہ آخری اٹیمپٹ تھی. کیوں؟ اب اس کا جواب یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے واپسی کے بعد ارشاد فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم. آپ نے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے, وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے. اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا. یعنی کفار نے اپنا سارا زور لگا کر آخری اٹیمپٹ بھی مار لی مگر وہ ناکام ہوئے. Now it's our turn, ہم ان کی طرف جائیں گے. اور بعد میں پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کا موقع بھی 10,000 ہی کا لشکر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مکہ کی طرف جائیں گے. ناظرین کرام الحمدللہ کسی درجے میں غزوہ احزاب کا بھی بیان بہرحال مختصر ہی صحیح آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں فلسفہ سیرت آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس میں ایک ہی نقطے پہ میں چاہوں گا کہ توجہ رہے. فلسفہ سیرت کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے کے اعتبار سے کامل عملی رہنمائی ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ کا ہے. زندگی کے ہر گوشے کے لیے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. زندگی کے ہر گوشے کے لیے باپ, استاد, اور دوست اور سپہ سالار اور مربی, مزکی, امام, خطیب, معلم, تاجر, کسی حیثیت کو لیں, سب سے بہترین اسوہ, کامل اسوہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا. اسوہ حسنہ وہ ہے جو ہمیں غزوہ احزاب میں نظر آتا ہے. کیا مطلب؟ اسوہ حسنہ وہ بھی ہے جو غزوہ احزاب میں نظر آتا ہے. آج یہ گوشہ ہماری زندگیوں سے بیان سیرت کے حوالے سے نکل چکا ہے. نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ ہمارے علم میں ہے, نبی علیہ السلام کے سونے کی معمولات ہمارے علم میں ہیں. ہر عمل معتبر, ہر عمل مقدم, ہر عمل لائق اتباع. وہ بھائی لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ ابھی طائف کی گلیوں میں گئے تو کیوں گئے, ہجرت فرمائی تو کیوں فرمائی, تلوار اٹھائی تو کیوں اٹھائی, قتل بھی کیا نا, ابی بن خلف کو ماری تھی نا تلوار کی, پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا تھا نا, تو کیوں آخر. ادھر آئیے آیت غزوہ احزاب کا بیان 2 رکوع میں, سورہ احزاب میں رکوع نمبر 2 اور 3 میں. اس کے بالکل بیچ میں آئیے آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لیڈنگ فرام دا فرنٹ کی مثال ہے. صحابہ کو دال چلا دیں, آپ بھی چلا رہے, وہ بھوک برداشت کریں, آپ بھی برداشت کر رہے ہیں. ایک پتھر باندھا صحابی نے, آپ فرماتے دکھاتے میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے. اور یہاں قرآن کہتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ و مأمون رہے ہوں. وہ سارے مصائب آپ نے بھی جھیلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور ان کے دوران بھی غزوہ احزاب, اور غزوہ احزاب کا بیان سورہ احزاب, اور سورہ احزاب کے بیان کے درمیان میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس پہلو کو بھی نمایاں کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ہر سنت لائق اتباع ہے, ہر سنت قیمتی ہے نبی علیہ السلام کی, لیکن ترجیح دینی چاہیے دین کی دعوت اور اقامت کے لیے سرفروشی, ایثار اور محنت و مشقت والے بڑے اسوہ کو. 23 برس کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لایا جائے, رب کی زمین پر اس کے دین کو پھیلایا جائے اور رب کی زمین پر اس کے دین کو قائم کیا جائے. یہ مقصود و مشن تھا رسول اللہ علیہ السلام کا. آپ کا میرا کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اس تناظر میں بھی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ہمارے بیان سیرت کے اس پروگرام میں ہم یہ کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ جو انقلابی جد و جہد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ بھی قدم بقدم اس کا بیان ہمارے سامنے آتا رہے. اس کے بعد ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح پیغامی سیرت ہمارے لیے کیا ہے, سمجھنے کو, سیکھنے کو اور عمل میں لانے کو چند باتیں اس کے ذیل میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پیغامی سیرت کے حوالے سے پہلی بات, بنی اسرائیل کو کبھی جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی, مگر انکار و مخالفت کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی انتہا پر پہنچا دیے گئے. کبھی یہی بنی اسرائیل تھے ماضی کی صدیوں میں, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, کبھی قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 47 میں اور آیت نمبر 122 میں, اس وقت کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. آج کیا ہے, آخری رسول کا انکار کیا ہے, حسد کی وجہ سے مخالفت کی ہے, تو صدیوں سے جہاں آباد تھے مدینہ میں, یثرب اس کا پرانا نام, ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیے گئے ہیں. پیغمبر کا انکار و مخالفت ذلت اور رسوائی کی انتہا پر لے جاتی ہے. ایک نقطہ یہ بھی سامنے آیا, یہ بنو نذیر کا جو ذکر ہوا اس کے تعلق سے نقطہ تھا.
اگلی بات، دولت ایمان مشکلات میں اہل ایمان کو استقامت کی روش پر کاربند رکھتی ہے. منافقین کو تو پریشانی نظر آ گئی غزوہ احزاب کے میدان کے سجنے کے نتیجے میں، اور سچے مخلص صحابہ کرام کیا کہہ رہے، ارے یہی تو سچ کہا تھا اللہ اس کے رسول نے، یہی تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. مشکلات میں بھی بندہ مومن ڈٹا رہتا ہے. کب؟ جب دولت ایمان اندر موجود ہو تو پھر وہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے. اللہ یہ دولت ایمان اور استقامت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. اگلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جامع ترین بھی ہے اور انقلابی بھی. جامع ترین زندگی کی ہر رول کے لیے آپ کا رول ماڈل سب سے بڑا رول ماڈل ہے. البتہ وہ انقلابی بھی ہے. صرف افراد کی اصلاح ہی نہیں کی آپ نے، نظام تک تبدیل کیا، اور تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ ہمگیر اور جامع ترین موسٹ کمپریہنسو انقلاب یعنی ریولوشن آپ نے برپا کیا. تو آپ کا اسوہ جامع ترین بھی ہے، موسٹ کمپریہنسو اور انقلابی بھی ہے، ریولوشن کی نوعیت کا بھی ہے. غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نماز ادا کرتے طریقہ رسول اللہ سے لیتے نا صلی اللہ علیہ وسلم. دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی وہاں سے رہنمائی لینی چاہیے، اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے بھی مغرب سے درآمد نہیں کرنا چاہیے نا میتھڈالوجی کو. دین کی جد و جہد کے لیے بھی اسوہ رسول اللہ کا لینا چاہیے، جیسا کہ کلام غزوہ احزاب کے ذیل میں ہمارے سامنے آیا. آخری نقطہ بڑا قیمتی ایک اور پیغام سیرت کے ذیل میں، اسوہ حسنہ سے کامل استفادے کے لیے اللہ اور آخرت پر یقین کا ہونا شرط لازم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس کی بھی اسوہ حسنہ؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. ورنہ یہ دل میں نہ ہو تو فائدہ تو مل جائے گا کچھ لوگوں کو دنیا کا. رسول اللہ کی تعلیم پر کوئی عمل کرے خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن کامل استفادے کے لیے ایمان کا ہونا شرط لازم ہے. ورنہ مائیکل ایچ ہارٹ گریٹ ہنڈریڈز کے نام سے کتاب لکھ کر اعتراف تو کر لے گا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، مگر واقعات استفادہ نہیں مل سکے گا اگر صاحب ایمان بننے کی کوشش نہ کرے تو. ناظرین کرام، پیغام سیرت کے بعد ہمیشہ کی طرح آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے. آپ علیہ السلام کا بڑا قیمتی یہ ارشاد متفق علیہ روایت یعنی بخاری مسلم دونوں میں کوٹ کی گئی ہے. آپ کا ارشاد مبارک، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ، جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات نفسانی سے. مشقتوں سے گزر کر جنت ہے. احزاب میں بھی مشقتیں آئی ہیں، اور لذتوں میں پڑا رہے انسان، خواہشات نفسانی کا غلام بنا رہے تو پھر وہ جہنم کی طرف جائے گا. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.